کورونا کی وبا کی تیسری لہر اپنی پوری شدت سے ملک میں اپنے وار کر رہی ہے اور اس نے مزید 118 زندگیوں کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کورونا کے 40,736 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 3,785 افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی۔ اس طرح ملک میں گزشتہ روز کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.29% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 8,58,025 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,17,972، سندھ میں 2,91,668، بلوچستان 23,324، خیبر پختونخوا 1,23,842، اسلام آباد 77,974، آزاد کشمیر 17,866 اور گلگت بلتستان میں 5,380 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 18,915 تک پہنچ گئی۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 9,032 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 4,726، خیبر پختونخوا میں 3,588، اسلام آباد میں 708، گلگت بلتستان میں 107، بلوچستان میں 247 اور آزاد کشمیر میں کورونا کے 507 مصدقہ مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 81,830 ہے، جن میں سے 4,903 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کورونا کیسز میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ تمام شاپنگ مالز، مارکیٹس، پارکس اور تفریحی مقامات بند کر دیے گئے۔ صرف بنیادی اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری مراکز مکمل بند کر دیے گئے، اب عید کی چھٹیوں کے بعد ہی کھلیں گے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر نے خوف پھیلا دیا۔ سندھ میں بھی آج سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ تمام شاپنگ مالز، مارکیٹس، پارک اور تفریحی مقامات بند کر دیے گئے۔ پابندی کا بنیادی اشیاء ضروریہ کی دکانوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ لاہور میں لاک ڈاؤن کا آج دوسرا روز ہے۔ تمام مارکیٹیں، کاروبار، دفاتر اور دکانیں بند رہیں گی۔ مشروبات کے ڈسٹریبیوٹرز، ڈرائی کلینرز اور لانڈری کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اکبری منڈی، ٹولنٹن مارکیٹ کھلی رہے گی۔ شہر کی چاروں سبزی منڈیوں میں بھی معمول کے مطابق کاروبار جاری ہے۔ پرندوں اور جانوروں کی خوراک مہیا کرنے والی دکانوں کو کھولنے کی اجازت ہے۔ ادھر کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں چھوٹی بڑی تمام مارکیٹیں بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے کم رہا۔ بین الاضلاع ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت کے باعث پردیسیوں کی اپنی شہروں کو روانگی کے لیے بس اڈوں پر رش لگا رہا۔ علاوہ ازیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی ولی عہد بھی دورہ پاکستان کی خواہش رکھتے ہیں۔ خوشی ہے پاکستان اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے متعلق کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودیہ کے 70 سال پر محیط تعلقات بہت اہم ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے میں تجارت، معاشی تعاون پر توجہ مرکوز تھی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے دورے میں مخصوص پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا۔ مزید پاکستانی قیدیوں کی رہائی سے متعلق اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عمل پیرا ہے۔ دونوں ممالک ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ خوشی ہے پاکستان اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مسئلے سے متعلق اسلامی ممالک میں بات چیت ضروری ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف OIC کا کردار بھی اہم ہے۔ قبل ازیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جمعے کی شب وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قصر الاسلام جدہ کے ایوان شاہی میں مذاکرات کیے۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات کے استحکام کے موضوع پر بات چیت کی۔ سعودی پاکستانی اعلیٰ رابطہ کونسل کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 معاہدوں اور 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مسجد الاقصی پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کی ویڈیو شیئر کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مسجد الاقصی پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الاقصی پر حملہ بدترین اسرائیلی دہشت گردی ہے۔ بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے ہٹلر کے مظالم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی اسرائیلی دہشت گردی پر خاموشی شرمناک ہے۔ دنیا میں امن کے لیے کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا حل لازم ہو چکا ہے۔ جب تک کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ کو بھی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک پالیسی اپنانا ہوگی۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر فورم پر ان کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت ملی ہے لیکن نظام کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ مرزا شہزاد اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ قومی احتساب بیورو نے 400 ارب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرایا، جو کہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتوں نے پاناما کیس کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ تاثر بنا کر عدالتی نظام کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ ہے، لیکن کچھ معاملات میں عوام کی سوچ ہے کہ نظام تاحال تبدیل نہ ہو سکا۔ فواد چودھری نے کہا کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نظام تبدیل نہیں ہو سکا۔ ہم نے حکومت دی ہے لیکن نظام کے خلاف ہماری جنگ تاحال جاری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نظام تبدیل نہیں ہو سکا، اور حقیقت بھی یہ ہے ہم نے حکومت دی ہے، نظام کے خلاف ابھی ہماری جنگ جاری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شہباز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہزاروں قیدیوں کو حقوق کو ایک طرف رکھ دیں اور انہیں بھول جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے علاوہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر کو کہتا تھا کہ تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں، کیونکہ خود اپوزیشن سمجھتی ہے کہ نواز شریف مفرور ہیں۔ مریم بی بی کو یہ کہا تھا کہ پہلے اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں۔ خود اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ مفرور ہے۔ علاوہ ازیں اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ مرزا شہزاد اکبر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نے عدالتی فیصلے کے بعد عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے اور شہباز شریف کے خلاف شہزاد اکبر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں یہاں 55 جلد پر مشتمل ثبوت لے کر آیا ہوں، جس میں 100 سے زائد گواہان کے دستاویزی ثبوت ہیں۔ شہزاد اکبر نے مسلم لیگ کے رہنماؤں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جو آپ بتانے سے قاصر ہیں، لیکن میرے پاس ہیں اور عید کے بعد ٹرائل آگے چلے گا۔ پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب بڑے کاغذ لہراتے تھے پی آئی ڈی میں، تو وہ کدھر ہیں وہ ثبوت؟ عدالت میں تو وہ ثبوت نہیں ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے آج یہ 55 والیومز لے کے آیا ہوں۔ 54 والیومز کا اس کے اندر ایویڈنس ہے۔ فرسٹ والیوم اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں یہ ایویڈنس ہے، جس میں سے آئی تھنک اس وقت 12 یا 13 گواہ ہو چکے ہیں، اور عید کے فوراً بعد ٹرائل آگے چلے گا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ حکومت شہباز شریف کی ضمانت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کو سوچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ ملک سے باہر جائیں گے تو اس کیس میں 14 ملزمان کا مقدمہ نہیں چل سکے گا، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ PSO تھے اور اب کہتے ہیں کہ میں وکیل ہوں۔ شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا سوال ہمیشہ ایک پبلک اکاؤنٹ آفس ہولڈرز پر ہی اٹھتا ہے، یہ صحافی عام شخص پر نہیں لگایا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ FIA کا دفتر عید اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بند دفتر میں وہ چٹھیاں پھینکتے رہے ہیں، درخواست جمع کرانے کے فارم پر درخواست جمع کرانا ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ FIA کا دفتر عید کی چھٹیاں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، تمام سرکاری دفاتر بند ہیں، تو بند دفاتر کے اندر
وہ چٹھیاں پھینکتے رہے، درخواستیں پھینکتے رہے اور میڈیا کی سکرین پہ فلم شوٹنگ کی اداکاری کرتے رہے. جہاں وہ درخواست جمع کرانے کا فورم ہے وہاں درخواست جمع کروانا ان کو ناگوار گزرتا ہے. فردوس عاشق امان نے مزید کہا کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے کاروبار باہر، جائیدادیں، اولادیں، عزیز و اقارب باہر ہیں، عید بھی آپ ملک سے باہر منانا چاہتے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ جو قیادت عید بھی اس ملک میں منانا توہین سمجھے وہ کیسی قوم سے مخلص ہو سکتی ہے. ان سے کہتی ہوں ایک عید کا مزہ یہاں بھی چکھ لیں. حکومت عوام کو جواب دہ ہے. آپ کے اولادیں باہر ہیں، عزیز و اقارب باہر ہیں، یہاں تک کہ سمدھی باہر ہیں، اور تو اور آپ کی خوشیاں بھی جو ہے وہ باہر منانا آپ کے لیے باعث اعزاز ہے، کیونکہ عید بھی آپ پاکستان سے باہر منانا چاہتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے جس کا آج اس قوم کو سامنا ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کرونا ویکسین سے متعلق کہنا ہے کہ جتنی ویکسینیشن کی ہے مضر اثرات یا کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران پنجاب میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں کرونا کیسز میں کمی آئی ہے. جتنے مریض اسپتالوں میں آ رہے ہیں اتنے صحت یاب ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں. اہم چیز بتانے کی یہ ہے کہ الحمدللہ سچویشن پلیٹو ہو رہی ہے. پلیٹو کا یہ مطلب ہے کہ جتنے مریض اس وقت ہمارے پاس اسپتالوں میں آ رہے ہیں اتنے صحت مند ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ آکسیجن کے متعلق خبریں چلانے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے. سیکریٹری انڈسٹری نے آکسیجن کی بلا تعطل سپلائی کو یقینی بنایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نجی اسپتال بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. محکمہ صحت میں کوئی چھٹی نہیں ہے. آکسیجن انڈسٹری عید کی چھٹیوں میں کام کر رہی ہے. عید کے دنوں میں آکسیجن 24 گھنٹے بنتی رہے گی. عید کی چھٹیوں میں کام کر رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کوئی چھٹی نہیں، آپ کے اسینشل سروسز کی کوئی چھٹی، ہر طرف چھٹی روک دی گئی ہے. ایوری بڈی از ورکنگ 24 آورس اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان سارے لوگوں کی. انہوں نے مزید کہا کہ 25 سے 30% آبادی کی ویکسینیشن کر دیں گے تو مزید کامیابیاں ملیں گی. عید کے بعد 2,16,000 ویکسینیشن یومیہ کا ہدف ہے. ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ 1 جولائی سے 4 لاکھ سے زائد افراد کو یومیہ ویکسین لگائیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا عید سے متعلق کہنا تھا کہ سادگی سے عید منائیں. یہ کون سا وقت ہے خوشیاں منانے کا؟ یہ وقت نہیں کہ بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کریں. مائیں بچوں کو سمجھائیں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں.